لقمان حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شروع میں غلام تھے۔ ان کا رنگ سیاہ اور شکل و صورت اتنی اچھی نہ تھی، لیکن آپ کی دانش مندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے، حتیٰ کہ رات آ گئی۔ جب آپ نے عشاء کی نماز ادا کی تو آپ کا آقا سو گیا، لہٰذا آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب رات ایک پہر بیت چکی تو آپ نے اپنے آقا سے کہا، میرے آقا، جنت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھٹکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا اور حضرت لقمان اپنی جگہ واپس آ گئے اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو آپ پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور اس کو ہلا کر کہنے لگے، میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب بھی اٹھ جاؤ اور باقی وقت میں رب کی رحمت طلب کر لو اور توشہ آخرت اختیار کر لو، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ آپ کے مالک نے جواب دیا کہ اے غلام، چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور ہے اور نہایت مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب رات کا تیسرا پہر بیت گیا اور صبح ہونے کے قریب ہو گئی تو آپ پھر اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا، میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہو چکے ہیں اور بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ اگر تو بھی رب کی بارگاہ میں سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بہتر وقت ہے۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سو لینے دو، میرا رب بڑا غفور اور مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے اور نماز کے بعد اپنے ارادوں میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے آپ کو 10 سیر جوں دیے اور کہا کہ جاؤ، ان کو زمین میں کاشت کر دو۔ حضرت لقمان جوں لے کر پڑوسی کے پاس گئے اور جوں اس کو دے کر اس کے بدلے میں باجرہ لیا اور زمین میں کاشت کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ باجرہ اگ گیا تو لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بوجنا ہے، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ آپ نے کہا، میرے آقا، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا ہے، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جوں نہیں اگیں گے۔ آپ نے فرمایا، بالکل اسی طرح میرے آقا، جب آپ غافلوں کی طرح پڑے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟